پاکستان کی ترقی کو بیرونی سرپرستی میں دہشت گردی یا پروپیگنڈے سے روکا نہیں جا سکتا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوئٹہ گیریزن میں افسران اور جوانوں سے گفتگو۔ کہا پراکسیز کے ذریعے ملک کی ترقی سبوتاژ کرنے کی کوشش کرنے والی دشمن قوتیں عوام کے اتحاد سے بالآخر ناکام ہوں گی۔ مسلح افواج عوام کی غیر متزلزل حمایت سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ فیلڈ مارشل نے بلوچستان حکومت کی ریاست اور عوام کے درمیان تعلق مضبوط بنانے کی کوششوں کو سراہا۔ کہا پائیدار ترقی عوام دوست حکمت عملی اور بہتر طرز حکمرانی کے ساتھ مؤثر سیکیورٹی اقدامات سے مشروط ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں زیر تربیت افسران اور فیکلٹی ممبران سے خطاب میں ابھرتی ٹیکنالوجیز، ملٹی ڈومین آپریشنز اور مستقبل کے جنگی چیلنجز سے باخبر رہنے کی اہمیت پر زور دیا۔ بلوچستان میں امن اور ریاستی ریڈ برقرار رکھنے کے لیے افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے کی تعریف کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایک روزہ دورے پر کوئٹہ آمد۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندخیل اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے استقبال کیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کوئٹہ میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کی درخواست پر ایران پر حملہ مؤخر کرنے کا اعلان۔ کہا سعودی ولی عہد، امیر قطر اور متحدہ عرب امارات کے صدر نے کہا کہ فوری حملہ نہ کریں، سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ ایران سے ڈیل کے قریب ہیں۔ اگر ہم ڈیل بغیر بمباری کے حاصل کر لیں تو شاید بہتر ہوگا۔ اگر ایسی ڈیل ہو جائے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہ حاصل کرے تو شاید ہم مطمئن ہو جائیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران پر حملہ کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ اگر قابل قبول معاہدہ نہ ہو سکا تو امریکی فوج کو کسی بھی وقت بڑے پیمانے پر کارروائی کے لیے تیار رہنے کو کہا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ گفتگو کا مطلب ہتھیار ڈالنا نہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران عزت، وقار، طاقت اور قوم کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتا ہے۔ ایران کسی بھی صورت میں عوام اور ملک کے قانونی حقوق سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہم اپنی پوری توانائی کے ساتھ عوام کی خدمت کرتے رہیں گے، ایران کے مفادات اور عزت و وقار کی حفاظت کریں گے۔ ایرانی پارلیمانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی نئی جارحیت کا پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ تمام ممکنہ حالات کے لیے تیار ہیں۔ امریکیوں کو سفارتکاری اور ہماری شرائط کے سامنے ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ ایران نے حالیہ جواب میں امریکہ سے تہران پر عائد پابندیاں ختم کرنے، منجمد فنڈز جاری کرنے اور بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے، ایران کے قریب علاقوں سے امریکی افواج کے انخلاء اور تباہی کے ازالے کے لیے ہر جانے کی ادائی بھی تجاویز میں شامل ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے فون پر بات چیت۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کی۔ امریکی نشریاتی ادارے سے منسلک اسرائیلی صحافی براک راوید نے امریکی ذرائع سے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب، قطر اور امارات نے امریکہ سے کہا کہ ایران پر حملہ ہوا تو قیمت انہیں چکانا پڑے گی۔ امریکی ذرائع کے مطابق ٹرمپ نے کہا کہ خلیجی ممالک رد عمل میں اپنی تیل اور توانائی کی تنصیبات کی تباہی نہیں چاہتے۔ تینوں ممالک نے صدر ٹرمپ پر زور دیا کہ مذاکرات کو موقع دیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال پر گفتگو۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی ایسے وقت میں ایران گئے ہیں جب امریکہ کی طرف سے ایران پر دوبارہ حملوں کی بات کی گئی، مگر صدر ٹرمپ کے مطابق پاکستان کی درخواست پر ایسا نہیں کیا۔ محسن نقوی ہفتے کے روز تہران پہنچے تھے۔ ایرانی اسٹاک مارکیٹ 80 دن بعد آج کھل گئی۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق تہران اسٹاک ایکسچینج مقامی وقت کے مطابق صبح 9 بجے کھلی۔ ایرانی اسٹاک مارکیٹ امریکہ اسرائیل حملے کے بعد سے بند تھی۔
نائب وزیر خارجہ وزیر اسحاق دار سے ایران سعودی عرب نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق دار سے ایران سعودی عرب متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفراء کی ملاقات ایران میں پاکستانی سفیر عمران احمد صدیقی سے ملاقات میں وزیر خارجہ نے دو طرفہ روابط میں مثبت پیش رفت برقرار رکھنے کے لیے قریبی رابطوں اور باہمی مفاہمت کی اہمیت کی تاکید کی سعودی میں پاکستانی سفیر احمد فاروق سے ملاقات میں دو طرفہ تجارت سرمایہ کاری توانائی اور افرادی قوت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفیر شفقت علی سے ملاقات میں وزیر خارجہ کی UAE میں پاکستانی برادری کی فلاح کے لیے سہولتیں مزید بہتر بنانے کی ہدایت ملاقاتیں اسلام آباد میں ریجنل انوائز کانفرنس کے موقع پر ہوئی پاکستان سمیت 10 ممالک کی غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والی بحری قافلے گلوبل سموتھ فلاٹیلا پر اسرائیلی حملے کی مذمت پاکستان، ترکی، بنگلہ دیش، برازیل، کولمبیا، انڈونیشیا، اردن، لیبیا، مالدیپ، اسپین کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان اسرائیلی حراست میں لیے گئے امدادی کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ بین الاقوامی پانیوں میں فلاٹیلاز پر اسرائیلی کارروائیوں پر اظہار تشویش مشترکہ بیان میں کہا کہ کشتیوں پر حملے کارکنوں کی گرفتاری عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں امدادی مشن میں شامل پاکستان کے 7 ایدھی سمیت 100 سے زائد امدادی کارکنوں کو اسرائیلی فورسز نے گرفتار کیا ہے وہ ترکی کے شہر مارمارے سے فریڈم فلاٹیلا کے ہمراہ غزہ روانہ ہوئے تھے آذربائیجان اور صوبہ پنجاب کے درمیان جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر اتفاق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے مشیر علی ڈار کی آذربائیجان کی انوویشن اینڈ ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ ایجنسی کی ٹیم سے ملاقات AI سے متعلق مشترکہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آئین اور جمہوریت کو بے معنی بنانے کی کوششیں ملک کے لیے خطرناک ہیں پارلیمان کو مضبوط اور عوامی رائے کا حقیقی ترجمان بنانا ہوگا سیاسی قوتوں کو آئین پارلیمان اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے متحد ہونا ہوگا کراچی میں ملاقات کے لیے آئی پیپلز پارٹی کے وفد سے گفتگو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بلاول بھٹو کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو گل دستہ پیش کیا پاکستان کے دورے پر موجود IMF مشن کے درمیان مجموعی معاشی فریم ورک پر اتفاق وزارت خزانہ نے مجموعی قومی پیداوار میں 4.1% اضافے اور مہنگائی کی شرح 8.6% رہنے کی توقع کا اظہار کیا جنگ اور نیوز میں شائع مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق IMF نے آئندہ بجٹ کے لیے GDP کے 2% کے مساوی یعنی 2.9 خرب روپے پرائمری سرپلس کی شرط عائد کی ہے اعلیٰ سرکاری ذرائع نے خبر نیوز کو بتایا کہ پاکستانی حکام نے IMF ٹیم کے سامنے آئندہ مالی سال کے لیے 4.1% حقیقی GDP گروتھ کی تجویز پر مذاکرات کیے جبکہ فنڈ نے 3.5% شرح نمو کی پیشگوئی کی تھی اسلام آباد کی عدالت نے ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا کچھ دیر بعد سنایا جائے گا عدالت میں ملزم عمر حیات کی کالز اور چیٹ کے اسکرین شاٹس پیش کر دیے گئے مدعی کے وکیل کی ملزم کو 2 بار سزائے موت دینے کی استدعا ملزم کے وکیل نے کہا ملزم عمر حیات نے اسٹیٹ کاؤنسل اور ٹرائل کورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا 2 درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہیں پہلے سے سوچ کر رکھنا کہ ملزم کو سزائے موت دینا ہے زیادتی ہوگی کراچی میں منشیات کیس میں گرفتار ملزمہ انمول اور پنکی کو 9 مقدمات میں سینٹرل جیل کے جوڈیشل کمپلیکس پہنچا دیا گیا میجسٹریٹ جوڈیشل کمپلیکس میں ملزمہ کے ریمانڈ کی درخواست کی سماعت کریں گے پولیس ملزمہ انمول اور پنکی کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرے گی IG سندھ جاوید عالم موڈھو کا کہنا ہے کہ پنکی کے کیس میں کئی معتبر نام ہیں منشیات کے کاروبار میں بہت سے لوگوں کے نام نکل سکتے ہیں پنکی زیادہ لاہور میں رہتی تھی ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں آپ انہیں معلومات فراہم کریں کراچی میں پریس کانفرنس IG سندھ نے کہا کہ 40 کلو آئس پکڑی ہے 1000 سے زائد مجرموں کو گرفتار کیا ہے آن لائن منشیات بیچنے کی وجہ سے NCCI بھی معاملات کو دیکھے گی بینکنگ معاملات میں FIA کو شامل کر لیا ہے
सिलहट टेस्ट में पाकिस्तान के लिए 437 रन का इंतहाई मुश्किल हदफ। ताक़ुब में आधी टीम पवेलियन लौट चुकी। अब्दुल्ला फजल 6, अजहर उवैस 21, बाबर आजम 47, शान मसूद 71, सऊद शकील 6 रन बनाकर आउट हुए। इस वक्त मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा क्रीज पर मौजूद। रिजवान ने 45, सलमान ने 40 रन बना लिए। मजीद 192 रन दरकार। नाहिद राना और तेजुल इस्लाम के 2-2 शिकार। टेस्ट मैच के चौथे और आखिरी सेशन का खेल जारी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में बाबर आजम और फखर जमान की वापसी। फहीम अशरफ और हुसैन तालत की छुट्टी। मोहम्मद रिजवान के नाम पर भी सवालिया निशान। सेलेक्टर्स की मुशावरत। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने वाली कौमी टीम में कई तब्दीलियां मुतवक्के। सुफियान मुकीम और हुनैन शाह की शमूलियत का भी इम्कान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 30 मई से शुरू होगी। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि BRT रेड लाइन की ताखीर में हुकूमत की कोई बदनीयत ही नहीं। डॉलर का रेट बढ़ने से तामीराती मंसूबों की कीमतों में इजाफा हुआ। कॉन्ट्रैक्टर्स ने कहा कि हमें डॉलर के मुताबिक कीमतें बढ़ा कर दें। मंसूबा मुकम्मल करने के साथ आवाम का पैसा भी बचाना चाहते थे। हमने कॉन्ट्रैक्ट मनसूख किया और अब FWO से रब्ता किया है। सिंध असेंबली में खिताब करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि 22 मई को शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह हो रहा है। शाहराह भुट्टो पर यूटिलिटी लाइनों का मसला नहीं था। पीपल्स पार्टी और PTI के ताल्लुकात में बेहतरी आने का इम्कान नहीं। PTI का रवैया सियासी होगा तो फिर शायद ताल्लुकात बेहतर हो सकें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। सोहेल आफरीदी को पार्लियामान में सूबे का मुकदमा लड़ने का मशवरा। कहा वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की वफाक से कई बार NFC और अमन अमान समेत दीगर मसाइल पर बात हुई। बानी PTI की रिहाई का मसला सियासी है। PTI को जहाँ बातचीत करनी चाहिए वहाँ ये शोर शराबा करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि वर्ल्ड अर्बन फोरम में अपनी छत अपना घर, सुथरा पंजाब और दीगर मंसूबों को पजीराई मिली। मरीम नवाज के विजन की बदौलत पंजाब दुनिया के कई ममालिक में अपनी मुनफरिद पहचान बना चुका। कहा मुख्तसर अरसे में सबसे ज़्यादा मंसूबे मुकम्मल करने का एजाज़ भी मरीम नवाज को मिला। पंजाब में तरक्याती मंसूबों का स्टैंडर्ड ही वर्ल्ड फोरम पर असल पहचान बना है। इस्लामिया कॉलेज पेशावर में खातून लेक्चरर को हिरासत करने के वाक़े के खिलाफ असातिज़ा तंजीम की जानिब से क्लासेस का बॉयकॉट जारी। असातिज़ा का कहना है कि जब तक हिरासानी वाक़े में मुलव्वस तलबा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती एहतजाज करते रहेंगे। इस्लामिया कॉलेज के शोबाए नबातियात में 12 मई को तलबा ने टेस्ट लेने पर खातून लेक्चरर से बदतमीज़ी की और हिरासा किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हायर एजुकेशन कमीशन से यूनिवर्सिटियों में मुज़ाकरात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हायर एजुकेशन कमीशन से यूनिवर्सिटियों में मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ इक़दामात की रिपोर्ट तलब कर ली। तालीमी इदारों में मनशियात के खात्मे के लिए इक़दामात की दरख्वास्त में वज़ारत तालीम को रूल्स वफाकी हुकूमत से मंजूर कराने और HEC को मॉनिटरिंग के लिए कमेटी में ANF और पुलिस को शामिल करने की हिदायत। जस्टिस राजा इनाम अमीन ने रिमार्क्स में कहा, पहले दिन से कह रहा हूँ मनशियात राइडर और डिलीवरी बॉय के जरिए मुंतकिल होती है। वकील ने कहा कराची में केस चल रहा है, उस केस में भी राइडर और डिलीवरी बॉयज़ के मुलव्वस होने का बताया गया है। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बाद अब स्कूलों में भी मनशियात आम है। पंजाब के निजी स्कूल मालिकान का गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों का दौरानिया कम करके 2 माह तक महदूद करने का मुतालबा। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के सदर काशिफ अली मिर्ज़ा ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बच्चे हमारा सरमाया है, अगर वो संजीदगी से तालीम हासिल नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। गर्मियों की छुट्टियां 20 जून से शुरू की जाएं। तलबा को छुट्टियों के दौरान समर कैंप की इजाज़त भी दी जाए ताकि उनकी तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर न हों। जनूबी वज़ीरिस्तान में एक रोज़ काबिल शुरू की जाने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम रोक दी गई। हमला वापस बुला लिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इंसदादे पोलियो मुहिम इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की जानिब से सिक्योरिटी खदशात और दीगर वजूहात की बिना पर मुअत्तल की गई है।
کراچی میں 5 روز قابل سی ویو روڈ پر ڈبل کیبن گاڑی کی ٹکر سے کار سوار شخص کی ہلاکت کا مقدمہ درج. پولیس نے گاڑی برآمد کر لی لیکن ڈیرہ مراد جمالی سے تعلق رکھنے والا مرکزی ملزم نعمان علی اب تک گرفتار نہ ہو سکا. پولیس کے مطابق ملزم کا کراچی سے بلوچستان ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے. ملزم کی گاڑی سے محکمہ ایکسائز بلوچستان کی دستاویز برآمد. حادثے کے وقت گاڑی پر جعلی سرکاری نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی. حادثے کے بعد ملزم نے پہلے اپنی ٹوٹی پھوٹی گاڑی ڈیفنس فیز 2 کی ایک اقامتی عمارت میں چھپائی اور بعد میں قریبی ورک شاپ میں مرمت کے لیے بھیج دی. کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلاک 17 میں شاپنگ سینٹر کے اندر ڈکیتی. ملزمان 2 دکانوں سے 3 کروڑ روپے مالیت کا سونا اور نقدی لے اڑے. متاثرہ تاجر کی مدعیت میں مقدمہ درج. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شاپنگ مال کے CCTV کیمرے خراب تھے. اہم شواہد جمع کر لیے ملزمان کی تلاش جاری. مودی دنیا کے آزاد میڈیا کے سوالوں کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ ناروے میں خاتون صحافی نے بھارتی وزیر اعظم کو بھرے مجمع میں آئینہ دکھا دیا. اوزلو میں ناروے کے وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ بریفنگ کے بعد مودی صحافی کے سوال نظر انداز کر کے چلے گئے. صحافی ہیلے لنگ نے ایک بار پھر مودی پر سوال داغا لیکن لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا. بھارتی وزیر خارجہ کی پریس بریفنگ کے دوران بھی صحافی اور حکام کے درمیان بنیادی حقوق اور میڈیا آزادی کے معاملے پر تلخ جملوں کا تبادلہ. صحافی نے سوال کیا کہ جب بھارت میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تو ناروے بھارت پر کیسے اعتماد کرے؟ وزیر اعظم مودی آزادانہ سوالات کب لیں گے؟ ترجمان نیکسٹ کویسچن کہہ کر دوسرے صحافی کا سوال سننے لگے. جواب نہ ملنے پر صحافی ہال سے باہر چلی گئی. روسی صدر پوتن چینی صدر شی جن پنگ کی دعوت پر آج 2 روزہ دورے پر چین پہنچیں گے. دونوں رہنماؤں کے درمیان اقتصادی تعاون سمیت اہم بین الاقوامی اور علاقائی امور پر بات چیت ہوگی. چین کے سرکاری دورے سے قابل پوتن کا ویڈیو پیغام. کہا روس اور چین کے اعلیٰ سطح رابطے اور باہمی دورے دونوں ممالک کے تعلقات کو فروغ دینے اور ان کی لامحدود صلاحیت کو بروئے کار لانے کی مشترکہ کوششوں کا اہم حصہ ہیں. روس اور چین سیاسی، اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں تعاون کو فعال طور پر وسعت دے رہے ہیں. کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیاگو کی مسجد میں فائرنگ. محافظ سمیت 3 افراد جاں بحق. مشتبہ ٹین ایج حملہ آوروں نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی. پولیس کے مطابق واقعہ نفرت پر مبنی جرم ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ سین ڈیاگو میں فائرنگ کا واقعہ تشویشناک ہے. میئر نیو یارک زہران ممدانی نے کہا کہ اسلاموفوبیا امریکہ بھر میں مسلم کمیونٹی کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے. اسکردو سرفا رنگا کولڈ ڈیزرٹ میں دوسری نیشنل میراتھن کی تیاریاں جاری. کوہ ہمالیہ اور قراقرم کے بلند پہاڑوں کے دامن میں دریائے سندھ دریائے شگر کے اطراف 20 کلومیٹر طویل ٹریک تیار کر لیا گیا. ملک بھر سے سینکڑوں ایتھلیٹس نے رجسٹریشن کرا لی. پاک فوج کے زیر اہتمام 24 مئی کو ہونے والی میراتھن کے فاتح کو 10 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا. مجموعی طور پر 50 لاکھ روپے انعامی رقم مختص. پر اعتماد انداز بھرپور انرجی. کراچی کے 11 سالہ بچے نے جنوبی کوریا کے گلوکارہ جینی کیم کا گانا انہی کے انداز میں گا کر سب کو حیران کر دیا. ویڈیوز وائرل. پاکستانی میڈیا کی تاریخ میں پہلی بار جیو نیوز چین سے ایک حیرت انگیز سفرنامہ ناظرین تک پہنچا رہا ہے. چین کی جدید ٹیکنالوجی، انوکھی روایات، شاہانہ ہوٹلز، حیران کن قدرتی مناظر، روایتی شادیوں، منفرد نظام اور جدید طرز زندگی پر مبنی یہ خصوصی سیریز 19 سے 21 مئی تک جیو نیوز پر نشر کی جائے گی، جس کے میزبان ہیں محمد جنید. اور کراچی میں فلم سائیکو کے آفیشیل ٹریلر لانچنگ تقریب. فلم کی کاسٹ اور شوبز شخصیات کی شرکت شان شاہد میرا سونیا حسین نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے. طاقتور کاسٹ اور سنسنی سے سجی فلم سائیکو عید الاضحیٰ پر سنیما گھروں کی زینت بنے گی. جیو فلم کا میڈیا پارٹنر ہے.